بہت سے لوگوں کی قسمت کو چار چاند اس درود پاک کی برکت سے لگے ہیں۔ درود پاک کا چلہ کائنات بدل جائے گی، زندگی بدل جائے گی، دنیا بدل جائے گی، انداز بدل جائیں گے اور کمالات سے جھولیاں بھر جائیں گی۔ یہ وہ درود پاک ہے جس کو پڑھتے ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ 70 دروازے رحمتوں کے اللہ تعالیٰ کھول دیتے ہیں۔ مشتی صاحب ایسی خوشبوئیں پھوٹتی ہیں جو ساتوں آسمانوں کے سینے کو چیر کر عرش معلیٰ تک پہنچ جاتی ہیں اور سوائے جنات کے اور انسانوں کے زمین کی ساری مخلوق اس خوشبو کو محسوس کرتی۔ یہ درود پاک اگرچہ چھوٹا سا ہے، مختصر سے الفاظ ہیں، لیکن قبولیت کے لحاظ سے یہ درود آسمانی بجلی سے بھی تیز اثر رکھتا ہے۔ اپنی زندگی کو سنوار لیجئے اور مایوسیوں کے گڑھے سے باہر آ جائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین کرام، آج میں درود پاک کا ایک ایسا عمل، ایک ایسا وظیفہ آپ کے لیے پیش کرنے لگا ہوں۔ یہ درود پاک اگرچہ چھوٹا سا ہے، مختصر سے الفاظ ہیں، لیکن قبولیت کے لحاظ سے یہ درود آسمانی بجلی سے بھی تیز اثر رکھتا ہے۔ آسمانی بجلی کا زمین پر پہنچنے میں کتنا ٹائم لگتا ہے اور کتنی جلدی وہ اثر اپنا دکھاتی ہے۔ آنے واحد کے اندر، ایک لمحے کے اندر، ایک پل کے اندر۔ تو آج درود پاک کا ایک ایسا نایاب عمل، ایک نایاب وظیفہ آپ کی خدمت میں رکھنے لگا ہوں۔ یاد رکھیں، یہ درود پاک جو ہے، یہ ہے تو چھوٹا سا، مختصر سا، لیکن اس کے فوائد اتنے زیادہ ہیں کہ آپ حیران رہ جائیں گے۔ اپنی زندگی کو سنوار لیجئے، مقدر سنوار لیجئے، قسمت بنا لیجئے، اپنے بخت جگا لیجئے اور مایوسیوں کے گڑھے سے باہر آ جائیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کے لیے یہ رحمتوں کا انمول خزانہ عطا فرمایا ہوا ہے اور اس سے اپنے دامنوں کو بھر لیجئے۔ بہت سے لوگوں کی زندگیاں صرف اس درود پاک سے سنوری ہیں۔ بہت سے لوگوں کی قسمت کو چار چاند اس درود پاک کی برکت سے لگے ہیں۔ بہت سے لوگوں کو خوشیاں حاصل ہوئی ہیں اس درود پاک کی وجہ سے۔ آج آپ لوگوں کی خدمت میں اس درود پاک کا یہ تحفہ پیش کرنے لگا ہوں۔ میری کوشش اور محنت کو میرا پروردگار عالم قبول و منظور فرمائے، اپنی بارگاہ اقدس میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ درود مختصر ہے، لیکن فوائد میں تھوڑے سے آپ کو بتانے لگا ہوں اور پھر وہ درود پاک آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ اس عمل کی برکت سے آپ کی انشاءاللہ پریشانیاں ساری دور ہوں گی، آپ کے سارے مسائل انشاءاللہ حل ہوں گے، آپ کی زندگی پرسکون ہو جائے گی۔ یہ جو آپ لمبے لمبے چوڑے چوڑے بڑے بڑے وظائف کر رہے ہیں، تسبیحات کر رہے ہیں، انشاءاللہ تعالی جن سے آپ کو فائدہ نہیں ہوا، آج میں یقین اعظم سے کہہ رہا ہوں کہ آپ اس وظیفہ مبارک کو کریں، اس عمل مبارک کو کریں، انشاءاللہ تعالی زندگی کی محرومیاں ختم ہو جائیں گی۔ آپ کی زندگی جو بے سکون ہے وہ پرسکون ہو جائے گی، گھریلو حالات بہتر سے بہترین ہو جائیں گے، بیماریوں سے شفا اللہ پاک عطا فرما دیں گے، آپ کو دنیا میں عزت اور اہمیت ملے گی، دین دنیا میں اللہ پاک عزت اور اہمیت عطا فرمائیں گے، آپ کی جائز حاجات کو اللہ پاک پورا فرمائیں گے، آپ کے من کی مرادوں کو پروردگار عالم پورا فرما دیں گے، آپ کو نظر بد، جادو، جنات، رجت اور تویزات کے بد اثرات سے اللہ سبحانہ و تعالی محفوظ فرما لیں گے، بلکہ رجت سے آپ کو ہمیشہ کے لیے نجات حاصل ہو جائے گی۔ اور اس سے بھی بڑی ایک خاص بات وہ یہ کہ درود پاک، اس درود پاک سے آپ کے دل میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت وہ پیدا ہو جائے گی، اور اللہ رب العزت آپ کو عبادات میں اور ذکر اذکار میں ایسی چاشنی، ایسا کیف و سرور عطا فرمائیں گے
کہ آپ حیران رہ جائیں گے۔ اس درود پاک کا طریقہ بڑا شارٹ کٹ سا ہے، لیکن میں اس سے پہلے آپ کو یہ بتا دوں کہ درود پاک جو لوگ پڑھتے ہیں نا، اور جس جگہ پر پڑھتے ہیں، جو لوگ پڑھتے ہیں، جس جگہ پر پڑھتے ہیں، سبحان اللہ، ایک بار میرے ساتھ مل کے کہیے سبحان اللہ، ایک بار پھر کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ جس جگہ پر لوگ بیٹھ کے درود پاک پڑھتے ہیں، جس جگہ پر درود پاک کا ورد کیا جاتا ہے، وہاں پر خوشبوئیں پھوٹتی ہیں۔ احادیث کی کتابوں میں لکھا ہے کہ جس جگہ پر بھی نبی مکرم نور مجسم شافع روز جزا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر مبارک کیا جائے، یا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود بھیجا جائے، وہاں سے ایسی خوشبوئیں پھوٹتی ہیں جو 7 آسمانوں کو چیر کر عرش مولا تک پہنچ جاتی ہیں۔ مشتی صاحب، ایسی خوشبوئیں پھوٹتی ہیں جو 7 آسمانوں کے سینے کو چیر کر عرش مولا تک پہنچ جاتی ہیں، اور سوائے جنات کے اور انسانوں کے زمین کی ساری مخلوق اس خوشبو کو محسوس کرتی ہے۔ جنات نہیں محسوس کرتے، انسان بھی اس خوشبو کو محسوس نہیں کرتے۔ اور اگر آپ سوال کریں، دل میں خیال پیدا ہو کہ انسان اتنی بڑی مخلوق، اشرف المخلوقات، اور جنات جس کے بارے میں، بلکہ دونوں کے بارے میں رب کائنات نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرمایا، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے جنوں اور انسانوں کو نہیں پیدا فرمایا مگر اپنی عبادت کے لیے۔ تو جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے، وہ اس کی خوشبو سے کیوں محروم ہیں؟ بھئی اس وجہ سے کہ اگر جن و انس بھی، جنات اور انسان بھی اس خوشبو کو محسوس کرنے لگ جائیں گے تو وہ اس کی لذت میں محو ہو کر، اس کی لذت میں گم ہو کر، اس کی چاشنی اور کیف و سرور اور اس کے لطف کے اندر وہ گم ہو کر کاروبار زندگی سے غافل ہو جائیں گے۔ اللہ اکبر، کاروبار زندگی سے غافل ہو جائیں گے۔ اور اس خوشبو کو جو فرشتے یا اللہ کی دیگر مخلوق محسوس کرتی ہے تو وہ اہل مجلس کے لیے استغفار کرتے ہیں۔ جو بھی مخلوق، اللہ کی مخلوق، کتنی مخلوقات ہیں، جتنی مخلوق بھی اس خوشبو کو محسوس کرتی ہے، جو لوگ درود پاک پڑھتے ہیں، درود پاک کے نذرانے بارگاہ مصطفیٰ کریم علیہ تحیت و تسلیم میں بھیجتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کے گجرے نچھاور کرتے ہیں، ان کے لیے وہ ساری مخلوق جو اس خوشبو کو محسوس کرتی ہے وہ ان کے لیے استغفار کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور ان کے لیے انہی کی تعداد کے مطابق نیکیاں بھی لکھی جاتی ہیں، اور اس کے برابر ان کے درجات کو بلند بھی کیا جاتا ہے، اور وہ برابر کہ مجلس میں 1 ہو یا 1,00,000 ہو یا 1 کروڑ ہو، اس کی تعداد کے برابر سب کو اللہ پاک اجر عطا فرماتے ہیں۔ اور کہیے محبت سے اچھا، ایک مرتبہ حضرت سیدنا جبریل امین علیہ السلام بارگاہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہوئے اور عرض گزار ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے آپ کو جنت میں ایک قبہ عطا فرمایا ہے جس کی چوڑائی 300 سال کی مسافت ہے۔ چوڑائی اس قبے کی 300 سال کی مسافت ہے، اور اسے کرامت کی ہواؤں نے گھیر رکھا ہے۔ اس قبے میں صرف وہی لوگ داخل ہوں گے، یا رسول اللہ، وہی لوگ اس قبے میں داخل ہوں گے جو آپ کی ذات گرامی پر کثرت کے ساتھ درود و سلام پڑھتے ہوں۔ اسی وجہ سے ہمارے پیر طریقت رہبر شریعت حضرت علامہ حافظ پیر محمد ارسلان رضا رضوی حنفی سیفی مجددی صاحب زید مجدہ المعروف حضرت سرکار چند پیر صاحب، ان کی خواہش تھی، اور پیر بابو جی صاحب کی بھی، حضرت قاری صاحب مبارک کی، اور ہماری درینہ خواہش تھی کہ کوئی ایسا سیٹ اپ ہو جہاں درود و سلام کا
کوئی سلسلہ قائم کیا جائے۔ الحمدللہ مرکز اسلام ادارہ تعمیر ہو رہا ہے، عظیم الشان مسجد تعمیر ہو رہی ہے۔ جہاں ایک عظیم الشان مدرسہ، عظیم الشان مسجد تعمیر ہو رہی ہے، وہاں پر گوشۂ درود و سلام ایک عظیم الشان منصوبہ یہ بھی وہاں پر قائم کیا جا رہا ہے۔ جہاں پر امتی داخل ہو، صرف اور صرف وہ اپنے لاجپال کریم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کے نذرانے ہی پیش کرتا رہے، اس کا کوئی اور کام نہ ہو۔ اللہ اکبر۔ اور اس حکم پر، حکم قرآنی پر عمل کرتا رہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ بس وہ درود پاک ہی پڑھتا رہے۔ اللہ اکبر، درود پاک پڑھتا رہے۔ تو آئیے میں آپ کو وہ درود پاک بھی آپ کی خدمت میں پیش کر دوں کہ کس طرح سے درود پاک پڑھنا ہے اور کتنا پڑھنا ہے اور کتنی تعداد میں پڑھنا ہے۔ وہ آپ انشاءاللہ تعالی آپ بھی اس عمل سے فیض یاب ہوں، آپ اپنے بچوں کو بھی اس عمل سے فیض یاب کریں، اپنے اہل خانہ کو بھی فیض یاب کریں، اس کا چلہ پورا کریں۔ یہ چلہ 3125 مرتبہ روزانہ درود پاک پڑھنے سے 3125 مرتبہ 40 دن جب پڑھیں گے تو 1.25 لاکھ کا چلہ آپ کا مکمل ہو جائے گا۔ اور 3125 مرتبہ 40 دن کے اندر روزانہ کوئی ٹائم آپ مختص کر لیں، کوئی ٹائم آپ پابندی کے ساتھ کر لیں، یا آپ نے ایک دن صبح پڑھا ایک دن شام کو پڑھا تو بھی کوئی بات نہیں، آپ اس کو چل پھر کے پڑھ رہے ہیں تو بھی کوئی بات نہیں، ہر حال میں اس کو پڑھیں، لیکن باوضو، بے وضو نہیں، باوضو۔ اور وہ میری بہنیں، میری بیٹیاں جو ایام مخصوصہ میں انہوں نے اس عمل کو نہیں کرنا، بلکہ اتنے دن اور بڑھا لیں، جب وہ ایام مخصوصہ سے فارغ ہو جائیں تو پھر اتنے دن اور اضافہ کر کے پورا کر لیں۔ آئیے وہ درود پاک آپ کی خدمت میں رکھوں کہ درود پاک کون سا آپ نے پڑھنا ہے۔ یہ وہ درود پاک ہے جس کو پڑھتے ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ 70 دروازے رحمتوں کے اللہ تعالیٰ کھول دیتے ہیں۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ کہیے۔ اس عمل سے بفضل ہی تعالیٰ حالات بدلیں گے، قسمت بدلے گی، نصیب بدلیں گے، مقدر بدلیں گے، بخت بدلیں گے، بخت جاگیں گے، سوئی قسمت جاگے گی، بند نصیبوں کے تالے کھلیں گے، کرم کی بارش ہوگی، رحم کی بارش ہوگی، فضل کی بارش ہوگی، رب کی رحمتوں کی بارش ہوگی، رب کی عنایات کی بارش ہوگی۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے ایک مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ رب العزت اس کے لیے 70 دروازے رحمت کے اللہ پاک کھول دیتے ہیں۔ اور درود جو میں بتا رہا ہوں، جو آپ نے پڑھنا 3125 مرتبہ روزانہ، وہ درود پاک ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علی محمد، صلی اللہ علی محمد، صلی اللہ علی محمد، صلی اللہ علی محمد۔ 3124 مرتبہ پڑھیں، اور جب 25ویں بار آئے گی نا، 3125ویں بار، پھر آپ پڑھنا ہے صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس کی سب کو اجازت ہے، کریں یہ درود پاک کا چلہ، درود پاک کا چلہ۔ کائنات بدل جائے گی، زندگی بدل جائے گی، دنیا بدل جائے گی، انداز بدل جائیں گے، اور کمالات سے جھولیاں بھر جائیں گی۔ اس کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیے تاکہ دوسرے لوگوں کا بھی فائدہ ہو۔ کر بھلا ہو بھلا، ہوتا ہے بھلے کا بھلا۔